بھائیو، قرآن حکیم سے وفاداری اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے، اور قرآن حکیم سے بغاوت اور انحراف اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور انحراف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی قوم، اس کا تعلق کسی نسل سے ہو، وہ کوئی زبان بولتی ہو، وہ کوئی پیشہ اختیار کیے ہو، وہ گوری ہو یا کالی ہو، اگر وہ قرآن حکیم کو اپنا امام بنائے گی یا اپنا رہنما بنائے گی، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اسے کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اسے سرخرو کرے گا۔ ہمارے اسلاف جو کہ قرآن و سنت پر چلنے والے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 22 لاکھ مربع میل ایریا پر ہماری حکومت تھی، اور فتوحات کا یہ عالم تھا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ 57 کے قریب اسلامی مملکتیں ہیں، لیکن آج واقعہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر عزت نام کی کوئی چیز ہمارے پلے نہیں ہے۔ اگر عالمی سطح پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا جا کر تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو چھوڑ چکے، ہم سنت کو چھوڑ چکے، ہم اللہ کو چھوڑ چکے، ہم اس کے رسول کو چھوڑ چکے۔ آئیے پھر ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں۔ تو اس سلسلے میں 3 ہماری ذمہ داریاں ہیں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ پہلا یہ کہ اس 6 فٹ جسم پر اسلام آئے۔ ہم نے گھر میں بھی اللہ کی ماننی ہے، دفتر میں بھی اللہ کی ماننی ہے، بازار میں بھی اللہ کی ماننی ہے، تھانے میں بھی اللہ کی ماننی ہے، کچہری میں بھی اللہ کی ماننی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اللہ کی ماننی ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت آگے پہنچائیں۔ یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ہو گیا، نہ کر لیا تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج و زکوٰۃ فرض ہے، جیسے والدین کی اطاعت فرض ہے، تو یہ کام ہے ہر عالم کا، ہر بڑھ کا، ہر بڑے کا، ہر چھوٹے کا، ہر امیر کا، ہر غریب کا، ہر حاکم کا، ہر محکوم کا۔ قیامت کے دن ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے دین کی بات آگے پہنچائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار سنتیں ہیں، مسواک بھی آپ کی سنت ہے، لیکن آپ کی ایک ایسی سنت بھی ہے جو آپ نے صبح بھی کی، دوپہر بھی کی، رات میں بھی کی، سفر میں بھی کی، حضر میں بھی کی، وہ ہے دین کی دعوت آگے پہنچانا۔ اور اس میں 2 کام کر رہی ہیں، نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور تیسری اور آخری ذمہ داری وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے، کمر بستہ ہو جائیے، اور وہ جو لوگ خواب غفلت پہ پڑے سوئے ہیں انہیں جگائیے، اور انہیں بتائیے کہ یہ دنیا تو روکھا سوکھا کھا کر بھی گزر جائے گی، جھوٹا موٹا پہن کر بھی گزر جائے گی، کسی جھونپڑی میں بسیرا کر کے بھی گزر جائے گی، بلکہ فٹ پاتھ پر بھی پڑے گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں اگر دوزخی پڑنا چاہے گا مر بھی نہ سکے گا، اور اس زندگی کی تیاری یہیں سے کر کے جانا ہے۔ آگے فرمایا وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا، ہم اس سے بڑا کیا کریں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تو ہے تو بڑی، لیکن آج اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی۔ اگر کوئی گھر میں، اپنے گھر میں ٹی وی پر کوئی فوش پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس وقت اللہ بڑا ہے یا اس کے نفس کی چاہت بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بالفعل چھوٹا کر دیا۔ اگر کوئی سود سے کاروبار کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں آپ کا یہ کام غلط ہے، وہ کہتا ہے جی رواج چل رہا ہے، سارے کر رہے ہیں۔ گھر میں نفس کی چاہت بڑی ہے یا رواج بڑا ہے؟ سپریم کورٹ میں چلے جائیے، ملک کی سب سے بڑی عدالت، وہاں ایک کیلنڈر پہ لکھا ہے اللہ اکبر۔ جج صاحب سے پوچھیے اس کے کیا معنی ہے، وہ کہیں گے اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ان سے اگلا یہ سوال کیجیے، جج صاحب یہ جو ہستی سب سے بڑی ہے جس کا نام کیلنڈر پہ لکھا ہے، کیا آپ اس کے قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں حضرت، یہ تو کیلنڈر پہ لکھا ہوا بڑا قانون تو انگریز کا چل رہا ہے۔ اب پورے سلسلہ کرام کو جوڑیے، گھر میں کون بڑا؟ گھر میں تو ہمارے نفس کی چاہت بڑی ہے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ بازار میں تو رواج بڑا ہے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں تو انگریز کا قانون بڑا ہے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گا وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ، اللہ کو بڑا کرو، اس کا جھنڈا اونچا ہو، اس کا کلمہ سر بلند ہو، اس کا دین قائم ہو، اس کی حکومت قائم ہو، اس کے قانون کا نفاذ ہو، اس کی کبریائی کا نظام نافذ ہو، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ فرد واحد سے دعوت کا آغاز، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایمان لاؤ،
فلاح پاؤ گے. صحابہ ایمان لا رہے ہیں, ماریں پڑ رہی ہیں, بات آگے پہنچ رہی ہے. ہجرت کا حکم آیا, جب 313 مجاہد آپ کے پاس جمع ہو گئے تو غزوہ بدر کی شکل میں اس وقت کے باطل کے ساتھ ٹکرا دیا. جال حق و وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور بدل چلا گیا اور باطل جانے والا ہے. میرے بھائیو, آج اسی انداز سے ایک ایسی تاریخ اٹھے جس میں 4 لاکھ 5 لاکھ سرفروش ہو, جن کی بنیادی صفت یہ ہو کہ ان کے جسموں پر اسلام ہو, نعرہ بازی والا اسلام نہیں. دوسرا یہ کہ وہ دین کی دعوت آگے پہنچانے والے ہوں, پھر وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہوں, وہ میدان عمل میں نکلیں, وہ ٹی وی اسٹیشن کے سامنے پہنچے, وہ بینک سکیر میں پہنچے, وہ حکومت وقت سے کہیں کسی کو گالی نہیں دیں گے, کسی کی توہین نہیں کریں گے, کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں توڑیں گے, کسی بینک کو آگ نہیں لگائیں گے. حکومت والوں, تمہاری حکومت تمہیں مبارک. ہمارا مطالبہ یہ ہے, یہ جو سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اسے ختم کرو. یہ جو ملک کے اندر اریانی اور فحاشی چل رہی ہے اور تم نے عورت کو ننگا کر کے چوراہے کے بیچ کھڑا کر دیا, اسے ختم کر دو, ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ زبردست کا زیر دست پر ظلم ہے, اسے ختم کرو, ہم نہیں چلنے دیں گے. میرے بھائیوں, اگر وہ ہماری بات مان لیں تو ہم اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے. لڑائی جھگڑا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلْمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اللہ کا کلمہ سربلند ہو. لیکن اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم کہیں گے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونے دیں گے. اور میرے بھائیوں, یہ سن لیجئے کہ دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. اور مقتل میں کوئی جس دھج سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اور گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو تو لگا دو ڈر کیسا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں محبت ہے, اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہے, اگر ہم دودھ پینے والے مجنو نہیں ہیں, خون دینے والے مجنو ہیں, تو فرمایا گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات رہی. میرے بھائیو, واقعہ یہ ہے, اگر اس راستے میں ہماری جان بھی کام آ گئی, اللہ جانتا ہے یہ خسارے کا سودا نہیں, یہ نفع کا سودا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. اور فرمایا جسے موت آئی اس حال میں نہ تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی, نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی, اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی. میرے بھائیوں, ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیے جائیں. کہاں گیا سکندر اعظم, کہاں گیا ایوب خان, کہاں گیا یحییٰ خان, کہاں گیا ذوالفقار علی بھٹو. یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں. اب علامہ اقبال کا ایک شعر سنا کر بات کو ختم کروں گا. فرماتے ہیں, مومنا را گفتاں سلطان دین, مسجد منی ہمار روئے زمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو خطاب کرتے فرمایا کہ اس پوری زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. اور آگے فرمایا, علماز گردش نو آسمان, مسجد مومن بدستے دیگراں. لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے, آج مومن کی مسجد غیروں کے قبضے میں ہے. 57 کے قریب جو اسلامی مملکت ہیں, آج اس پر گنڈے اور بدماش اور لچے قابض ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو شراب خانہ بنا کر رکھ دیا جائے. لیکن ایک مسلمان کی اشاعت ہے کہ اسے مسجد بنائے. سخت کوشت بندہ پاکیزہ کیش, تا بغیرت مسجد مولائے خیش, تا کجا بے غیرتیں دی زیستن. اے مسلمان مردہ نستی زیستن, اے مسلمان تو کب تک بے غیرتی کی زندگی گزارتا رہے گا, ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے. تو میرے بھائیوں, کرنے کا کام یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی, وہ تھا دین کے غلبے کی جدوجہد. بس یہ کام کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس کلاس میں خاص طور پہ میں پھر اختتام سے پہلے اسناد کے تقسیم کروانے سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اسٹوڈنٹس کا. اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے اسد صاحب, ان کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کلاس میں آئے تھے, لیکن انہوں نے اس کے بعد اس کلاس میں ہمارے کیمرہ مین کی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں, اور جس محنت کے ساتھ خاص طور پہ انہوں نے ڈبل کام کیا کہ اپنے نوٹس بھی ساتھ رکھتے تھے, لکھتے بھی تھے, نوٹ بھی کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے, اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو سروس بھی فراہم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا عطا فرمائے. مزید وقت لیے بغیر میں اسناد تقسیم کرتا ہوں. اس کے بعد
ہم سب دعا کریں گے اور پھر آپ کے لیے تھوڑی سی آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے کچھ ہے وہ آپ ضرور اس کو لیجیے گا. تو اسناد کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. خواتین کی اسناد جو ہیں وہ خواتین کے شعبے میں ہی وہاں پر انہیں خاتون ہی ایک سرو کریں گی. یہ مردوں میں سب سے پہلے میرے پاس نام ہے عبد الرحمن صاحب. جی عبد الرحمن ہمارے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ 9th 10th کے اسٹوڈنٹس بھی اس کلاس میں تھے, تو ہمارے ینگسٹرز جو ہیں یہ عبد الرحمن, ان کا بھی 10th کا رزلٹ آیا اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. محمد افضل صاحب, محمد نصیر خان صاحب, محمد اکرم صاحب, چند سلطان صاحب, سرفراز حسین صاحب, عامر علی صاحب, محمد فرحان اکرم صاحب, امان اللہ صاحب, کامران موسیٰ, محمد نذیر احمد صاحب, مہربان خان صاحب, خادم حسین, ایوب خالد صاحب, محمد شرجیل اسلم صاحب, باؤدین صدیقی صاحب, اسد رحمان صاحب. نذیر احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں, ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك الهدى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.